کسی ادیب یا شاعر کا وہ طرز ادا، طریقۂ اظہار یا خیالات و جذبات کا اظہار بیان کا ڈھنگ کیا کہلاتا ہے؟ اسلوب اکتساب کے لغوی معنی ہیں: کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ ان کی اردو اکتسابی ضرور ہے لیکن ان کی ظرافت قطعاً وہبی ہے۔ یہ جملہ کس نے پطرس کے بارے میں کہا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ وہ کلام جو کسی خاص مصنف سے منسوب ہو کر اس کی تصنیف میں شامل ہو گیا ہو جبکہ حقیقت میں وہ اس کا کلام نہ ہو۔ الحاقی کلام اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید کا آغاز کس نے کیا؟ میرا جی۔ انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا کہلاتا ہے۔ افسانچہ افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے وحدت تاثر۔ اردو میں پہلا افسانہ کب لکھا گیا؟ 1903 میں۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ اردو میں لکھے گئے پہلے تذکرے کا نام اور سن تصنیف بتائیں۔ نکات الشعراء 1752۔ نکات الشعراء کس نے لکھی؟ میر تقی میر نے۔ نکات الشعراء کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق نے۔ پہلا مزاحمتی شاعر کون ہے؟ جعفرزر تلی۔ اردو میں پیروڈی کے اولین نقوش کس کے ہاں ملتے ہیں؟ جعفرزر تلی کے۔ کسی موقع کی مناسبت سے اور پیش از وقت غور و فکر کے بعد شعر کہنے کو کہتے ہیں؟ بدیہہ گوئی۔ مصروں کا وہ مجموعہ جو مصروں کی تعداد، قوافی کی کسی خاص ترتیب اور کسی مصرع یا شعر کی تکرار کے ذریعے کسی نظم کے ایک حصے کی نشاندہی کرتا ہے، اصطلاح میں کہلاتا ہے بند۔ وہ ادیب یا شاعر جو لاابالی عادت کے مالک ہوں، جن کا کوئی معین ذریعہ معاش نہ ہو، جو زندگی کے متکلف، متمدن اور مہذب سطح کی بجائے نچلے طبقے کے لوگوں کی زندگی کو موضوع بنائے، کہلاتا ہے بوہیمین۔ کسی ایک شاعر یا متعدد شعراء کے عمدہ اشعار کا انتخاب جو کسی شخص نے بالعموم اپنی یادداشت کے لیے مرتب کیا ہو، اسے کہتے ہیں بیاض۔ غزل کے بہترین شعر کو کہتے ہیں بیت الغزل۔ واقعات کی منطقی ترتیب کو کہتے ہیں پلاٹ۔ مقررہ یا شعر اس طرح لکھنا کہ اس کے حروف مکتوبی کی مقررہ عددی قیمتوں سے حساب جمل کے ذریعے کسی واقعے کی تاریخ نکل آئے۔ تاریخ گوئی۔ کسی غیر زبان کے لفظ کو ضروری تغیر کے ساتھ اردو میں اپنا لینے کا عمل کہلاتا ہے تارید۔ تارید کی منزل سے گزر کر وہ لفظ اردو زبان کا حصہ بن جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں مورد۔ انسانوں کا ایسا گروہ جو کسی عقیدے، نظریے یا مسلک کا بانی و پیروکار ہو، ادبی اصطلاح میں کہلاتا ہے دبستان۔ روزمرہ کے خلاف گفتگو کرنا کہلاتا ہے ذوف تالیف۔ دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو کہتے ہیں، یہاں پر تمام جواب درست ہیں۔ پرولتاریہ کہتے ہیں غریب اور محنت کش طبقے کو۔ غیر مرئی حقائق کو مادی جسم ڈالنا کہلاتا ہے تجسیم۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہے 5۔ چہرہ کس صنف کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہے؟ مرثیہ۔ تشبیہ کس صنف کے لیے ضروری ہے؟ قصیدہ۔ بحر کے ارکان میں کمی بیشی کو کہتے ہیں زحاف۔ عقلی استدلال سے مذہب کی صداقت کو ثابت کرنا کہلاتا ہے علم الکلام۔ دو تخلیق کاروں کے مضمون میں اتفاقیہ مطابقت کو کیا کہتے ہیں؟ توارد۔ اردو شاعری میں جزیات نگاری کی معراج ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ایسی کہانی جو فرضی کرداروں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے حکایت۔
ربائی کے اولین نام ہیں؟ تمام درست ہیں۔ غزل کا بنیادی موضوع ہے عشق۔ لسان الغیب کس کا لقب ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ ردیف کس صنف کے لیے ضروری ہے؟ کسی کے لیے ضروری نہیں۔ مسمت کو کس شاعر نے سب سے پہلے ترقی دی؟ نذیر اکبر آبادی۔ نیازمندان لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1928 میں۔ کس ادب پارے کی تحسین و تعریف خیالی انداز میں کرنا کہلاتا ہے؟ تقریض۔ سانیٹ کا آغاز کس شاعر نے کیا؟ پیٹرارک نے۔ سانیٹ میں مصروں کی تعداد کی تقسیم ہوتی ہے؟ 8، 6۔ ہائیکو صنف ہے؟ جاپانی۔ ہائیکو کے مصروں کی تعداد ہے؟ 3۔ پاکستان میں ہائیکو کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے؟ محمد امین۔ دوہا کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 4۔